رپورٹس بھی ہیں. یونیسیف کی 2020 کی رپورٹ ہے, اٹ از ون آف دا لیٹسٹ رپورٹس. یونیسیف کہہ رہا ہے, یہ کوئی عالم یا کوئی لبرل یا کوئی بھی ہمیں سے نہیں کہہ رہا, کہ ایڈورٹیزمنٹس میں, ٹی وی کمرشلز میں وومن کو یوز کیا جا رہا ہے ایز این آبجیکٹ. آبجیکٹیفائنگ آف وومن کی جا رہی ہے. وومن آر یوزڈ ایز سیکس آبجیکٹس. اللہ معاف کرے. Yes, they are saying around 75 to 85% of women. ہاں, یہ تو نارمل سی بات ہے. آپ کو آبزرویشن میں نظر آتا ہے نا کہ آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہوتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے, آپ پہلے عورت کو سیکشولائز کرتے ہو, اس کو اس لائٹ میں دکھاتے ہو, اور پھر آپ اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں. ایون ایم ایس پی انٹرنیشنل 2019 کی رپورٹ ہے کہ ریپ کیسز جو ہیں دے ہیو ایکسیپشنلی انکریزڈ. اور فن لینڈ یعنی سبحان اللہ, آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جب ادھر بات کریں, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, 50,000 ریپ کیسز ان ون ایئر. WPF ورلڈ پاپولیشن فورم کہتا ہے کہ ریپ کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں امریکہ میں, ساؤتھ افریقن کنٹریز میں, اور اس طرح کی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ اچھا دے سے کہ جہاں پہ رپورٹنگ بھی بہت لیس ہوتی ہے. اکثر لوگوں کہتے ہیں پاکستان میں تو رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی, اور وہ سارا وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت منیمل رپورٹنگ ہو رہی ہے اینڈ کیسز کتنے زیادہ انکریز کر رہے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک صاحب ہے, ہی از این اتھارٹی نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مارکیٹنگ وہی کامیاب ہوتی جو کیچی ہو, اس میں دیکھنے والا دیکھے. تو اگر تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں اگر کسی خاتون کو لے کے آیا جا رہا ہے پریزنٹیبل, تو دس از دا کارپوریٹ اسٹریٹجی. اور انہوں نے یہ بلنٹلی اسٹیٹمنٹ کہی, تو کیا آپ سرف کے ایڈ میں چاہتے ہیں کہ مونچھوں والا کوئی بندہ ہے بڑی جس کی مونچھیں ہوں؟ تو آئی مین سبحان اللہ, کیا یعنی خواتین ہی ملی ہیں کہ آپ اس کو, اور ہر قسم کے ایسے بھی ایڈز ہوں گے جس میں فار ایگزامپل ٹریکٹر کا ایڈ ہوگا. اب ناؤ یو ٹیل می کہ ٹریکٹر کے ایڈ میں کیا کر رہی ہے خاتون. اچھا, بہت سارے خلاف نہیں ہے بسکٹس. اب دیکھ, ہاں, مارکیٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ مارکیٹنگ کے خلاف ہے, نہ پروڈکٹ سیلنگ, ہم بھی بزنس کرتے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے. نہ ہی ہم خلاف ہیں کہ خواتین باہر آ کے حلال انکم کما سکتی ہیں اگر شریعہ کمپلائنٹ وے میں کیا جائے. بات یہ ہے کہ یار وائی یو آر میکنگ ہر این آئی کینڈی, وائی یو آر میکنگ ہر اٹریکشن کے لیے. آپ دیکھیں اکثر یوٹیوب ویڈیوز پہ بھی جو تھم نے لگا ہوتا ہے وہ کسی ولگر سی چیز کا لگا ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں, اور میسج کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عجیب یعنی آئی ووڈ سے کہ ڈو ایوری تھنگ ان یور لائف, لیکن اسلام نے جو آپ کو سیٹ باؤنڈریز اور پرنسپلز دیے ہیں ان کو بھولے بغیر بھی تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں نا. آئی ووڈ گیو این ایگزامپل آف وہ جو جنید جمشید کا جو ہے, وہ بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں یار. دے ڈونٹ یوز ویمن. مطلب آج کل کے دور میں جہاں پر اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, دے آر اسٹل مطلب ون آف دوز برانڈس جو کہ سکسیس اس پار پہ ہیں, یو نو. اور وہ ان کی برانڈنگ آپ دیکھ لیں, وہ ڈمیز ہیں جن کے ہیڈز بھی نہیں ہیں, یو نو, اور وہ اس طرح سے ایکسپوزڈ بھی نہیں. بلکہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے, میں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ ان کی ایڈ کیمپینز تھی بہت اچھی. انہوں نے کیا کیا تھا, ایک لان کا پرنٹ تھا, اور اس پرنٹ کے انہوں نے ایک کشتی کے سیلز بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے, تو وہ صرف انہوں نے دکھانا تھا. اب دیٹس ویری کریٹو, مطلب دے ور شوئنگ کہ دیر از اے ایپک, وہ پرانی جو کلاسک شپس ہوتی ہیں نا, پرانی جو اس طرح کی شپ ہے, اور اس کے سیلز جو ہیں وہ کپڑے کی فارم میں, یا انہوں نے گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا کپڑا سے ڈالا ہوا تھا, جسٹ ٹو میک اٹ لک ویری ایلیگنٹ, رائٹ. تو دیر آر مینی ویز آف ڈوئنگ کریٹو مارکیٹنگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں. اینڈ صرف جنید جمشید کے علاوہ بھی دیر آر سیورل ادر برانڈس جو کہ بڑی ایتھیکل مارکیٹنگ کرتے ہیں. وہ ویمن کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتے, وہ ان کو ایک آبجیکٹ نہیں بناتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے, عوام بجائے کپڑے دیکھنے کے نا عورت کا منہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ عورت کے یعنی, اور پھر یہ جو باقی ایکسٹریم قسم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں دے ول پٹ ویمن ان ویری ویری کمپرومائز پوزیشنز, اینڈ وہ ہائیلی سیکشولائز کر کے وہ پھر اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں, چاہے کچھ بھی بیچنا ہو. اچھا, پڑوسی ملک میں دیکھیں نا, وہاں پہ لوگ بین کر رہے ہیں ہندوز, اور وہ روک رہے ہیں, لیکن اسٹرانگ مسلمان ایسی خواتین بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں ہم تمہارے سامنے آ کے برقع کر کے آئیں گے اور بیٹھ کے. اور سبحان اللہ یہاں پہ بہت ساری نئے خواتین بھی ہیں, لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کھلے عام آپ کرو, اور یہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, یعنی آپ کریں. ایون جو خواتین ہیں دے سے کہ دس از رانگ اینڈ دس از آبجیکٹیفائنگ آف وومن, کہ آپ ایسے وومن کو ایز ناؤز باللہ ایز سیکس آبجیکٹس پورٹری نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمیں آ کے اپنا پروڈکٹ بیچیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ تو, اگر اسلامی طبقہ کہے تو اس پہ 100 قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. ابھی جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی رپورٹ تو نہیں, بالکل یہ تو انہیں گوروں کی رپورٹ ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے. ایک بڑا امریکہ کا فیمس سیریل کلر ہے اور ریپسٹ بھی ہے, ٹیڈ بنڈی کے نام سے. اس کا ایک انٹرویو ہے, وہ بڑا دیکھنے والا ہے, وہ اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ بیسکلی اس انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ میں پریزن میں رہا, اور وہ اس کا بڑا ایک ہارٹ ٹو ہارٹ سیشن ہے انٹرویو کے ساتھ. ہی از اے پرسن ہو ہیز کلڈ مینی ویمن آفٹر ریپنگ دیم, ٹھیک ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے یعنی امریکہ میں تہلکہ مچا دیا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے, اور پھر یہ جو ہے نا پریزن میں گیا. وہ کہتے ہیں پریزن میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے, میں نے سارے کرمنل سے میرا ملاقات ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے,
کہتا ہے کوئی کرمنل جو وہاں پہ ریپسٹ ہے, جو وہاں پہ ویمن کو سیکشولی اسالٹ کرنے والا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سب سے پہلے پورن ایڈکٹ نہیں تھا. سب سے پہلے اس نے عورتوں کو دیکھنا شروع کیا, اس نے عورتوں کو آبجیکٹیفیکیشن دیکھی میڈیا کے اوپر, اس نے اس میڈیا آبجیکٹیفیکیشن سے اس کی فرسٹریشن بلڈ ہوئی, اس کے بعد وہ پورنوگرافک کانٹینٹ کی طرف گیا, اور جب اس پورنوگرافک کانٹینٹ کے ایڈکٹ ہو گیا اور اس کے ایکسٹریم پہ چلا گیا, دین ایونچولی ڈیو ٹو ادر فیکٹرز اس میں ایڈ کر دیں, ایونچولی وہ سیریل ریپسٹ بن گیا اینڈ سو آن. سو یہ وہ بندہ بتا رہا ہے جو اس فیلڈ کا سب سے زیادہ نالجبل تو وہی ہے نا, یعنی ہمیں ان سائڈ اسٹوری کون بتائے گا, وہی بتایا کہ جس نے خود کیا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریزن میں رہا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ جو پورنوگرافک انڈسٹری کا جو عروج ہے, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پورنوگرافک انڈسٹری ایک دم سے بندہ جو ہے نا وہ زیرو سے پورن پہ نہیں آ جاتا, وہ پہلے آہستہ آہستہ پہلے اس کا ہارٹ ٹریگر ہوتا ہے بائی لوکنگ ایٹ سرٹن امیجز اینڈ دین ہی وانٹس مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور, اینڈ انیشلی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے سافٹ پورن سے اسٹارٹ کرتا ہے, پھر ہارڈ کور, اینڈ ہی گوز ٹو ویری ویری ڈیویٹیڈ اینڈ ایکسٹریم کیسز میں چلا جاتا ہے. اور پھر جو ہے ان میں سے یہ نہیں کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ جا کے ریپسٹ ہی بنے گا, بٹ ہر ریپسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری پرسن ہو واچز پورن بیکمز اے ریپسٹ, ہی از ناٹ سیئنگ دیٹ, ہی از سیئنگ لیکن ہر ریپسٹ جو ہے وہ پورن ایڈکٹ رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایک دم سے اٹھا اور جا کے اس نے کسی کا ریپ کر دیا, ایسا نہیں, وہ سیکشولی فرسٹریٹ ہوا ہے, اور اس کے لیے جو ہمارا میڈیا ہے یہ پورا قصوروار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑا انیسنٹ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ جو سیکشول امیجنگ ہمارے عوام کی کر رہے ہیں نا, اس سے جو نیگیٹو ریپرکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ جو ضیاء بھائی جیسے فار ایگزامپل کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ کچھ کر رہا ہے کام تو لیٹ دیم ڈو دیٹ, تو یہ ہم نے پہلے دیکھنا ہے فار ایگزامپل ایز مین از دیر اینی اٹریکشن فار مین ٹورڈز وومن. تو آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ جو ڈیزائرز ہیں مین کے لیے نمبر, یعنی there is a complete list, and what is number one من النساء, اس کے بعد بیٹے آتے ہیں, مال آتا ہے, گھوڑے اور سارے مال. تو یعنی اس میں کچھ اللہ کے نبی نے اس امت کا جو فتنہ قرار دیا ہے نا وہ مردوں کے لیے, وہ خواتین کا فتنہ ہے. خواتین کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کا فتنہ ان کے لیے شاید اپنے آپ کو کور نہ کرنا ہو, یا بیوٹی ہو, یا میک اپ ہو, یا وہ اور ہو, لیکن مردوں کے لیے, اور یہ نیچرلی. اور اس کے بارے میں جب آپ بات کریں اس چیز کے بارے میں, تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹاکسک ہے آپ کی میسکولینٹی. نہیں ایکچولی ایک اور چیز بڑی زبردست دکھانا چاہیے. اچھا آپ سائیکولوجیکل کوئی ڈس آرڈر. اچھا برو, ون آف مائی ٹیچرز یو نو ہی واز سیئنگ اے بریلینٹ تھنگ, کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی اور عورت شادی کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائرز رکھی ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹھیک ہے اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, بٹ یو نو اٹ چینلائزز کہ یار آپ کس طرح اس اٹریکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے بھی ہوتے ہیں کہ اسلام آپ کے ایموشنس کو, آپ کے فیلنگس کو سپریس نہیں کرتا. یہ اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے, اللہ نے ہمارے دل میں یہ رکھا ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی, سو کیا کرو, چینلائز کرو. یعنی ماں باپ, لیکن یہ آوارگی جو یہ بتاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں کہ دس از نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اب دیکھیں نا فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کے لیے, اب فار ایگزامپل میرے کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا لبرلس کہ یار ہر بندے کا اپنا مزاج ہے وہ حیا کا. فار ایگزامپل اگر میرا دل ہے کہ میں یار بغیر کپڑے کے ذرا باہر نکل جاؤں, تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ کچھ نہ کچھ تو نارمز ہونے چاہیے نا ایک سوسائٹی کو, ایک اچھی سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے. ایون اف یو آسک اباؤٹ دس مارننگ شو, تو یہ بے لباس ہو کے فار دیٹ میٹر کیوں نہیں آئے, اگر آپ انہیں سے سوال کریں گے نا تو یہ کہیں گے کہ یار اٹس کمپلیٹلی انیتھیکل. یعنی انہوں نے پارٹ وہ جو ہے وہ کہاں سیٹ کیا ہے یہاں پر کہ کپڑے پہن کے, چاہے وہ جیسے مرضی ہوں کپڑا انہیں آپ کہہ سکیں, وہ پہن کے آپ آ سکتے ہیں, لیکن بے لباس ہو کے نہیں آ سکتے. پتہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اس لیے کہ لوگ ابھی ایکسیپٹیبل نہیں. جس دن لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گیا نا, میں نہیں کہہ رہا یہ خاتون یا یہ لوگ, اس طرح کے لوگ جو یہ ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں وہ آئیں گے اس دن بے لباس ہو کے. وہ تب وہ جو ابھی رکے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ لوگوں میں دین کی رمق باقی ہے. اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جس دن انہوں نے لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا نا, یہ بے لباس ہو کے آ جائیں گے. اور اللہ کی میں نے کیا کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مین سڑک پہ زنا کر رہے ہوں گے. اچھا لیٹ می ایکسپلین ہیئر. یہاں پہ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ ایک مرد ہے, اس کی عمر لیٹ سے 40 سال ہے, اور ایک بچہ ہے اس کی عمر 7 سال ہے, اور دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, اور دونوں کا کنسنٹ کے ساتھ ہے, اور وہ جو مرد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مچ آئی لو دس لٹل بوائے, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا, اینڈ مائی لو از ٹرو اینڈ اٹس پیور, اینڈ آئی ہیو لوڈ ہم فرام ملینیمس.
آپ ٹالریٹ کریں گے اس کو؟ نہیں کریں گے, کیونکہ آج کل کے نارمل ویلیوز میں یہ اگری نہیں کرتی. تو انہوں نے کیا کیا ہے, ہومو سیکشوالٹی کو نارمل کیا, کریٹ کیا تاکہ لوگوں, اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں کہ اکراس دا پلانٹ فطرتی طور پر پیپل آر ڈسگسٹڈ بائی دی ایکٹ آف ہومو سیکشوالٹی. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا جو آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں نا, اس سے غلط کچھ محسوس ہو نہیں رہا ویسے. یعنی بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے نا, یہ باپ کا پیار بچے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ اس کی آڑ میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی جو ایکچولی ہوگا. جو ایکچولی ہے. دیکھیں جو ایکچوئل ہومو سیکشول ایکٹ کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے نا, بڑی لمبی ریسرچ ہے, اس میں انہوں نے یہ بات ڈرائیو کی کہ اگر دو لوگوں کو نا, انہوں نے 2 امیجز دکھائے. ایک یہ امیج دکھایا کہ دیر آر 2 men having sexual relations, اور ایک ان کو دکھایا ایک امیج جہاں پہ دیر آر میگٹس اینڈ ورمز اینڈ یہ جو ڈسگسٹنگ قسم کے کیڑے ہیں نا وہ ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں پہ ڈسگسٹ ریئیکشن زیادہ ہے, تو اور یہ اکراس ورلڈ یعنی ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہومو سیکشول بیہیویئر کے اوپر ڈسگسٹ تھا وہ زیادہ تھا کمپیئر ٹو دا میگٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو فطرتی طور پہ پیپل آر ریپلس بائی دی ایکٹ اٹسیلف. لیکن اگر ایک ریپلسو ایکٹ کو آپ نے پیارا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ایسے کانسیپٹ یوز کرنے پڑیں گے. اور ہمارے یوتھ کو بھی نا یہ سوشل جسٹس واریئرز بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بات سنو, آپ نا کیا آپ ایکوالٹی کی بات کرتے ہو؟ آپ چاہتے ہو ایکوالٹی ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. کہ آپ چاہتے ہو کہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے, فار ایگزامپل فریڈم ہونا چاہیے؟ ہاں جی بالکل اچھی بات ہے, فریڈم میں کیا بری بات ہے. اب انہی 2 اچھے کانسیپٹس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں دیر فور ناؤ یو شوڈ سپورٹ ہومو سیکشولز آلسو. ٹھیک ہے, دیر فور اب اس کے لیے چلیں, آپ نے ہومو سیکشول پہ بریک لگائی ہے, ہم کہتے ہیں چلو وائی ناٹ آلسو پروموٹ ان دا سیم بریتھ پیڈوفیلیا. پیڈوفیلیا اگر کنسینٹ سے ہو رہا ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ وائی ناٹ ان دا سیم بریتھ پروموٹ پیپل ہو ہیو دا رائٹ ٹو لیٹ سپوز ایٹ ڈیڈ پیپل. ایک بندہ مر گیا, ایک کوئی ایسا گروپ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم لوگ وی لائک ٹو فیسٹ آن ادر ہیومن بینگس, بٹ obviously we're not going to kill them, we're going to wait till they die and then we will eat them. How about that? تو یا کوئی بندہ جو ہے فار ایگزامپل وہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرے, جس کو ہم لوگ نیکروفیلیا کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ وہ کرنا چاہتا ہے, اب وہ بھی باہر نکلنا کہ جی ہم کسی کو نقصان تو نہیں کر رہے نا, بیکاز اکارڈنگ ٹو لبرل آئیڈیالوجی آپ کہتے ہو کہ جی ہارم پرنسپل ان پلے ہے. آپ اگر کسی کو as long as you're not harming anyone تو it should be fine, right? So what's the harm in somebody doing any of these things جو میں نے آپ کو بتائی ہے. Likewise آپ اس طرح کی ہزاروں مثالیں دو سکتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کنسینٹ ہے 2 لوگوں کا, چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو, تو ہاں فریڈم ہے. یعنی آپ اگر ایک لڑکا لڑکی کنسینٹ سے کچھ بھی کر لیں نکاح کے بغیر, دیٹس اوکے. لڑکا لڑکا کر لیں, لڑکی لڑکی کر لیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کنسینٹ کے ساتھ آپ سودی لین دین کر رہے ہیں تو کنسینٹ ہے نا, آپ سود دے رہے ہیں لے رہے ہیں. کنسینٹ کے ساتھ آپ جوا کھیل رہے ہیں, جوا کھیل رہا ہے کھلا رہا ہے. کنسینٹ کے ساتھ آپ شراب پی رہے ہیں, پی رہا ہے پلا رہا ہے. تو اگر آپ کنسینٹ کے ساتھ کر لیں تو دیر از نتھنگ رانگ. دیٹس لبرل ورلڈ ویو, یہ ان کا ورلڈ ویو. ہمارا ورلڈ ویو یہ نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے. ہمارا ورلڈ ویو یہ ہے کہ جہاں پہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے, اس لیے کیونکہ اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ از دی اونر آف آل تھنگس, ہی از آر کریٹر, ہی ٹیلز اس واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی حرام ہے اینڈ اٹ از ون آف دا ورسٹ سنز, آئی مین آؤٹ آف دا لسٹ آف سنز ون آف دا ورسٹ, اور قوم لوط پہ عذاب بھی سب سے ورسٹ ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں جی یہ ایک ایسا کاز ہے جس کو میں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ابھی دیکھیں نا, اگر آپ اس کو بڑا اسٹرانگ کیا یہ دکھا کر کہ یہ وہ امورٹل لوگ ہیں جو کہ بڑی ہسٹری سے زندہ ہیں. آپ کو پتا ہے ہسٹری سے جو بھی چیز آتی ہے نا وہ بڑی اس میں پاور ہوتی ہے کہ کب سے چلا آ رہا ہے, کب سے چلا رہا ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں, اس نے کہا ہے کہ یو آر اے چائلڈ, یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, تم ابھی بچے لگتے ہو, میں تمہارا باپ لگاؤں یہاں تمہارا باپ. اس کا جو پیشن ہے, جو مرسی ہے نا, وہ دنیا ڈیزرو نہیں کرتی. اتنا پیشنیٹ اور اتنا نائس بندہ ہے یہ. آپ کو پتہ ہے جو ایڈز ہے اس کا پرانا نام کیا تھا ایڈز کا؟ اٹس گرڈ, گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی. ایڈز کا نام پرانا جو تھا یہ گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی تھا. کیوں؟ کیونکہ ایڈز میکسیمم پھیلتا ہے کہ جب مرد اور دو مرد آپس میں, یعنی جو آرگنز ریلیشن شپ کے لیے یا انٹرکورس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے ان کے لیے ان میں کیا. جو سبحان اللہ آپ دیکھیں جو مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے نا, اٹ از ڈفرینٹ, یہ نیچرل ہے. عورت کے جو یعنی جو جینیٹیلیاز ہیں جن کے تھرو مرد اور عورت وہ کرتے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمپلسٹ ورڈ یوز کروں, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹیشوز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, مسلز ہوتے ہیں. لیکن جو گیز ایکٹ کرتے ہیں واللہ یعوذ باللہ, آپ کو پتہ ہے جو بیک سائڈ سے ہوتا ہے نا انفارچونیٹلی ایپیتھیلیل لائننگ ہوتی ہے جو بریک ہو جاتی ہے, جو ٹوٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ٹرانسمٹ ڈیزیز ہے ایڈز یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلتا ہے. That side which you use for defecation, it is full of germs, yes, all sorts of bacteria and everything. Exactly. تو یہ اللہ معاف کرے, یعنی اگر میں یہ بولا کیوں یہ باتیں, اگر لوگوں کو بتایا جانا یہ کتنا برا ایکٹ ہے,
جو کہ نہیں بتایا جاتا. Bro, یہ نہیں ساری بتایا چیز آپ جاتا. مارول کی بڑی بڑی فلم یار اٹھا لیں, ایکچولی they would never tell this. میں پتہ کیا سوچتا ہوں کبھی کبھار, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو نو سائنس کہ واٹ از دا سائنٹیفک فیکٹ بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور لیکن اس میں نا ایک پرابلم آ جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, گناہ ہیں فار انسٹنس, جہاں پہ ہمارے رب نے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ہو سکتا ہے ہماری سائنس یا ہماری سینسز وہاں تک نہیں پہنچی, بالکل. تو کیا ہم جب تک ہم لوگ لاجیکلی ہم لوگ جب اس چیز کو پرسیو نہیں کریں گے, جب تک ہم لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے, میڈیکلی یا سائنٹیفکلی پروو نہیں کریں گے, تب تک کیا نہیں مانیں گے. کیا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا, پھر یعنی اعوذ باللہ یہ کیا معنی نہیں رکھتی. یہ تو ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ یار میں نہیں ایکچولی اس سے نا ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایز اے مسلم پاپولیشن ویئر ہیو وی کم اپ ٹو. بالکل یہ ہمارا ایمان ہی شیک کر رہا ہے. اگر تو سائنس نے چیز پروو کر دی نا, میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے پہ نا ایک ٹیسٹ اور فتنہ آ گیا ہے کہ اب ہم مان رہے ہیں, یعنی پھر جو اجر ہے نا پھر وہ اجر نہیں رہا. یعنی اصل جو اجر ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں نا کہ وہ جو پہلے ایمان لے کے آئے, کہ رسول نے کہا کہ ایمان لے کے آؤ, یعنی اسے ابو بکر صدیق کو کہا تو انہوں نے کہا بالکل اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ایمان لے کے آتا ہوں. اب دیکھیں نا انبیاء کے بعد حالانکہ شہادت اور جو شہداء کا رتبہ کتنا بڑا ہے, جہاد اسلام کی پیک اور چوٹی ہے, لیکن الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو کیٹیگرائز کیا نا, تو پرائرٹی کس کو دی؟ انبیاء کو, جو کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد لا نبی بعدی, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد صدیق سب سے پہلے ہیں. صدیق صرف وہ نہیں ہے جو زبان سچے ہیں, صدق قلب یہاں پہ شامل ہے, کہ میرا دل سچائی کے ساتھ اسلام کو ٹروتھ مانتا ہے. اب امیجن کریں کہ دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا, ازواج المطہرات جو ہماری مائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ جب کوئی ان سے سوال یا بات چیت کرنے کے لیے آئے نا, لیٹ دم کیپ دیئر ٹون, اب اپنی آواز جو ہے نا ذرا یعنی ایسے لیول پہ مینٹین رکھیں کہ اگر سننے والا جو بندہ سوال کرنے کے لیے آئے نا, اس کے دل میں کوئی ڈیزائر کلک نہ کر جائے. اگر اس کے دل میں کوئی مرض ہے نا تو وہ مرض لے کر, یعنی وہ لمٹ کہاں لگائی ہے؟ آواز پہ. یعنی صرف آواز جو ہے, اٹ مینس کہ آواز جو یعنی ایک جو ایک خاتون کی آواز ہوتی ہے, اٹ ہیز اٹریکشن. اور یہ کس کو دی جا رہی ہے یعنی انسٹرکشن؟ تو سبحان پیورسٹ آف پیپل آن دس ارتھ. تو یہ اب آج کے لیے ہمارے لیے یہ ہے یار, اصل میں ہمیں لاجیکل گراؤنڈز اس لیے یوز کرنے پڑیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لاجیکل گراؤنڈز تک آ گئے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا وہ ختم. شاید افریدی نے جو اپنی بیٹی جو اس نے اللہ نے اس کو دی ہے, اس کے بارے میں ڈیسیژن لیا کہ میں اس کو کرکٹر نہیں بناؤں گا, یعنی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی, ٹھیک ہے, تو لوگ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی یار. ارے اپنا باپ, یہ لبرلز جو کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ چوائس, باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ اگر ڈیسیژن لے رہا ہے اور بیٹی خود بھی ہی ہے, تو کیا سبحان اللہ آپ پیچھے پڑ جاؤ اس کے, کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے. میں سوچتا ہوں نا وہ جو صحابہ کا واقعہ تھا نا کہ اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جو پنڈلیاں تھیں وہ ایکسپوز تھیں اور کپڑا نہیں تھا پہ, ابو بکر آئے, عمر آئے, تو آپ نے ان کو نہیں ڈھانکا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جب عثمان بن عفان آئے تو آپ نے ان کو ڈھانک لیا. حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں, جو بعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ, یا اللہ استحی من رجل یستحی من الملائکہ, میں اس نوجوان سے, اس مرد سے حیا نہ کروں جسے آسمان کے ملائکہ حیا کرتے ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کے آنے پہ حیا کو شو کریں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یعنی ہاؤ امپورٹنٹ از دا کانسیپٹ آف حیا. آپ نے حیا کی بات کی نا, حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ قرار دیا گیا. اگر آپ اس تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں, مطلب ایسے ایکٹ کرنے سے جن سے آپ کی حیا کم ہوتی ہے, یو لوز دس ایمان. بالکل, دس ایمان ان اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یو لوز دس جسٹ بائی بینگ فحش. ففعل ما شئت. بالکل, اگر حیا نہیں ہے تو جو تمہارے دل میں ہے تم کرو. آپ دیکھیں نا, حضرت فاطمہ کی اگر بات کی جائے, سیدۃ النساء الجنہ, یعنی سردار ہیں جنت کی خواتین کی, وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا, مجھے غسل اور جنازہ رات کے وقت کرنا کہ تاکہ میں میرا باڈی جو ہے نا ایکسپوز نہ ہو کہ مجھے دیکھیں. امیجن کریں. تو آپ مجھے بتائیں, آر وی فالوئنگ دیس پیپل؟ یا ہمارے لیے یہ جو اسٹارز جو سو کالڈ جو ہمارے جو ہے جو ٹیچروں نے کتنی زبردست بات کی تھی اسٹارز کی, جو ہم جس کو فالو کر رہے ہیں, سبحان اللہ. I think we have a last clip. وہ یہ بات بتانے کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یار, بہت زبردست بات. اسٹارز ہے نا, یعنی دس از دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, رائٹ. جو اسٹارز ہیں, مطلب یہ بڑا سوچ سمجھ کے ان کا نام اسٹارز رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کا نام مولانا یا وہ نہیں رکھا,
مولوی کا نام مولوی رکھا گیا ہے لیکن سٹارز کا نام سٹارز رکھا گیا ہے کیونکہ سٹارز جو ہے نا ہمیشہ سے لوگوں کی گائیڈنس کا باعث بنتے رہے. آلدو تو اوپر ہوتے ہیں, پیپل فیسینیٹ, چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگوں کی نا لائف کی ڈائریکشن اور ٹریول ڈائریکشن سیٹ کرنے کا بنایا گیا ہے. تو ان کو سٹارز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری جو لائف کا پیٹرن ہے, ڈائریکشن ہے, یہ فالو کریں گے تو ان کو فالو کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سراج یعنی سراجن وہ منیرہ کہ روشن یعنی سورج کے مانند ہے. اور سبحان اللہ دی انالوجی از کہ جب سورج ہو روشن ہو تو کیا کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جن بندوں کی زندگیوں میں یہ سراج یہ روشن سورج نہیں ہے نا تو پھر وہ سورج کو چھوڑ کے ان سٹارز کو فالو کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ تمہاری زندگی میں جو سٹارز چھوڑ, تمہارا جو سورج ہے نا لائف کا, وہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب سورج نکلتا ہے تو سٹارز تو کیا مون بھی غائب ہو جاتا ہے. اور جس مسلمان کی زندگی میں سورج غروب ہو چکا ہے نا, اس کی زندگی میں پھر اس کو مختلف سٹار نظر آئیں گے, پھر وہ رائٹ لیفٹ سینٹر جائے گا. انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہزاروں ذرائع ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اپنے بچیوں کو ناچ گانا کروا کے ہی آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. اور اکثر لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ ساری چیزیں, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خود جا کے ایک ڈانسر بنے اور شادیوں پہ جا کے وہ ڈانس کرے اور جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور وہ جا کے یعنی مجرے کرے اور یہ سارے کام کرے. ہم دوسروں کی بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان پہ اپنی شہوت کو جو ہے نا وہ ابھارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیزائرس کو پرووک کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, کسی اور کی بھی وہ بچی ہے, کسی اور کی بہن بیٹی ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. اور جس سوسائٹی کی یہ بات کریں کہ جی سوسائٹی میں اگر محبت نہیں ہوگی فلاں, بھائی محبت کس نے منع کیا آپ کو؟ محبت تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کی ہو نکاح کے ذریعے ہو. آپ نے اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, انٹرٹینمنٹ کتنے سارے ذرائع ہیں. صحابہ یوز ٹو پلے اسپورٹس, ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے. ایون وہ حبشہ سے لوگ آئے تھے, ان کا ایک رقص ٹائپ تھا, ڈانس بھی تھا, جس میں وہ ایک سمجھے کہ وار ڈانس تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید عائشہ کے ساتھ دیکھا. تو ہماری سوسائٹی وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے, ہمارا دین وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتا ہے. اور انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی کون ڈیفائن کرے گا فحاشی کیا ہوتی ہے. بات یہ کہ فحاشی اللہ اور اس کے رسول ڈیفائن کریں گے. ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک آرگومنٹ بہت پرانا آرگومنٹ ہو گیا ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہاؤ ول یو ڈیفائن انڈیسنسی کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں. آپ برائے مہربانی علماء کو بلائیں, آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بلائیں, ان کے ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. وہ یہ نہیں بات ہے کہ جی کیونکہ ایک لے پرسن ہے جس کو اسلام کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو, لیکن جو علماء ہیں, جو ہمارے ائمہ کرام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ فحاشی کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں, اور اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, عورتوں کو کیسے بہیو کرنا ہے, ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہوگا, وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں ہے وہ جا کے کلیریفائی کروا لے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہ کلیریفائی کرے. اور دین میں بھی تو کلیئر ہے. یعنی ایک عربی کا مقولہ کوٹ ہے کہ الانسان عدو بما یجہل بہ, انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان نے جس نے دین نہیں پڑھا, تو یہ تو نا اسیوم کرو نا کہ دین نے ایکسپلین ہی کچھ نہیں کیا, آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو یا تو پڑھو یا جا کے پوچھو. اور دین تو کلیئرلی لکھا ہوا, جیسے نے بتایا, دین میں کلیئرلی لکھنے کے باوجود پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. آپ پاکستان کا آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ لیں, آپ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 31 پڑھ لیں, پرنسپلز آف پالیسی, کلیئرلی مینشنڈ ہے. ہر پاکستان میں ڈفرینٹ ایکٹس ہیں, انڈیسنسی پروہیبیشن ایکٹ, اس میں بھی پرانا ہے یہ, اس میں بھی کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ واٹ از انڈیسنسی. آؤٹ آف آل دا ایشوز ان آور دین, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جتنے بھی فرقے ہیں, دس از فحاشی یار. سبحان اللہ. بس میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا, دیکھیں ہم نے بھی دور جاہلیت میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے, جس گناہ کو چھوڑنے کا دل نہ چاہ رہا ہو نا, اور بار بار انسان کوئٹ کر رہا ہو کہ یار یہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا, اس کے بارے میں اگر انسان گیو اپ کر دے نا, تو ایک تو اسٹیج آتی ہے کہ انسان گیو اپ کرے. شروع میں کیا ہوتا ہے, انسان کو نفس لوامہ پش کر رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ دے, اور انسان کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ ویک ہوتا ہے نا, اس کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو الٹیمیٹلی ایک ٹائم آتا ہے جب وہ کہتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, یار آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو اپ, لیٹ می گیو ان, اب میں ہار مان گیا ہوں. اور پھر لیکن گلٹ اسٹل ریمینز ان دا ہارٹ. یا پھر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے اسکالر مل جاتے ہیں جو حلال کر دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں او الحمدللہ, جو کہتے ہیں کہ میوزک بھی حلال ہے, خواتین کو ٹچ کرنا بھی حلال ہے, سود بھی حلال ہے, سب حلال ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا اسٹیپ آئی تھنک یہ آتا ہے جب انسان نہ کہتا ہے یار وائی آئی ایم فیلنگ گلٹی, آئی واز میڈ انڈیپینڈنٹ,
آخرت کس نے دیکھی, اور پھر وہ انسان اپنے لیے جسٹیفیکیشن لے کے آتا ہے تاکہ اس گلٹ کو ختم کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے الارم رکھا ہے. یہ والا دل جو ہوتا ہے نا, یہ پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو پہلے والا جو کوشش کر رہا تھا نا بیچارہ دل, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے نا, جب تک آپ کے دل ندامت محسوس کرتا رہے گا نا تو سمجھیں کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایون سیڈ کہ رانگ ایکشن اٹ اریٹیٹس دا ہارٹ, ٹھیک ہے, اور وہ کام ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہو کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے میرے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ابھی آپ کے اندر ایمان ہے, ابھی آپ کو ایک چیز پہ, مطلب میں کہتا ہوں ایون دا ورسٹ سنر, بدترین گناہ گار ہے نا, اگر اس کو یہ پتہ ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو الحمدللہ یہ بچ سکتا ہے. سو قتل کرنے والا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لیکن اگر آپ کے اندر سے آپ کا کہتے ہیں نا ضمیر ہی مر جائے, آپ اپنے نفس لوامہ کو ہی مار دیں, آپ اپنی فطرت کو ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیں, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی فطرت جو ہے نا یہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے. فطرت از بیسکلی این ابیلٹی ٹو نو رائٹ فرام رانگ, کہ آپ کو پتا ہے کہ یار قتل کرنا غلط ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے یہ آپ کی ابیلٹی, جس طرح آئی سائٹ ہے نا ویک ہو جاتی ہے, کانوں کی سننے کی سماعت آپ کی ویک ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے کی صلاحیت ویک ہو جاتی ہے, یا کوئی لیکن تو اسی طرح سے آپ کی فطرت بھی جو ہے نا اٹس این ایبلٹی, اٹس اے کیپیبلٹی دیٹ یو ہیو. اور اگر آپ کی فطرت ویک ہو جائے نا پھر آپ کی جو صلاحیت ہے نا ٹو ڈٹرمن رائٹ فرام رانگ وہ کم ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کو نا برے کام بھی نا یعنی آپ کو صحیح لگ رہے ہوتا ہے تو یار یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی اسٹیٹ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری فطرت ہی مر جائے, میرا ضمیر مر جائے, کہ میں ایسے مقام پہ آ جاؤں جب مجھے برائی نہ لگے. اور اگر کسی کا یہ مقام ہو گیا ہے, بلیو می دس پرسن از ڈاؤن اے پیتھ آف ڈسٹرکشن. کیونکہ اب جو ہے نا وہ گناہوں کے لیے ایسے آ رہا ہے جیسے ایک بندہ ڈاؤن ہل گاڑی چلا رہا ہے نا بغیر بریکوں کے, سمجھے کہ بس وہ اب ڈاؤن ہل جا رہا ہے اور وہ بس وہ اترتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح بات. بٹ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اس میں دیر از اسٹرگل ریکوائرڈ, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. ظاہر سی بات ہے ایک ڈیزائر ہے, ایک ٹیمپٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا, جو اپنے نفس کو قابو کرے گا, اصل میں تو جنت اس کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ جنت ول بی یو نو a walk in the park. جنت از ناٹ ڈاؤن ہل. جنت کے لیے یو ول ہیو ٹو اسٹرگل. آپ کو ایک چیز بہت ڈیزائر بھی آپ کرتے ہو, آپ کو چیز بہت پسند بھی ہے, لیکن آپ کہتے ہو نہیں, یو نو واٹ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈیزائر اللہ مور, I want the رضا of اللہ سبحانہ وتعالیٰ more, I desire جنہ more. تو یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا پھر آپ کچھ بھی کر لو گے اللہ کے لیے. سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, اپنی گورننس کو چلانے کے لیے, اپنے لاز کو بنانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی ول ڈیسائڈ آر سیلوز واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. ہم مذہب سے نہیں پوچھیں گے. تو ظاہری بات اگر آپ نے مذہب سے پوچھا ہوتا تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ ناچ گانا صحیح نہیں ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ فحاشی ہے, آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ اس طرح کا تعلق حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مذہب بتا دیتا. لیکن سیکولر تھاٹ کا مین کرکس یہ ہے کہ ہم نے مذہب, دیکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مذہب فالو کرنا ہے نا وہ اپنے گھر میں کرے جا کے. آپ نے اللہ کو کی عبادت کرنی ہے, آپ نے راما کرشنا کی کرنی ہے, آپ نے ہنومان کو پوجنا ہے, آپ نے ایتھیسٹ ہونا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے بدھا کی عبادت کرنی ہے. وی ڈونٹ فرینکلی کیئر واٹ یو ڈو ان یور ہاؤس. دس از واٹ سیکولرزم سیز. آپ اپنے گھر میں جو کرنا چاہتے ہیں, ہم پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن جو قانون سازی ہوگی, جو لاز بنیں گے, اس میں کسی کا دین شامل نہیں ہوگا. آپ کو لگتا نہیں ہے مزہ بھی دس از ہپوکریسی؟ ایبسولوٹ ہپوکریسی, ظاہری بات ہے. لوگ ایز مطلب آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام دے وڈ نیور کم ان یور فیس لائک دیٹ, یو نو, دے وانٹ ٹو ریمین ان ڈاؤٹ. آپ کو لگتا نہیں ایسے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا نا کہ جو بندہ بھی, میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو بندہ بھی کوئی پالیسی بنا لے, جو بندہ بھی ٹی وی پہ اپنا اوپینین دینے آئے نا, پہلے وہ یہ کلیریفائی کر دے کہ وہ اسلام کی روح سے جواب دے رہا ہے یا وہ ایز اے نان مسلم بات کر رہا ہے, کیونکہ دیٹ وڈ بی کلیئرٹی ہو دیٹ وڈ ہیلپ ایوری بڈی ان دی آڈینس. بیکاز یو سی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی میں کہنے کو مسلمان ہوں, لیکن جو کلمات اس کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام سے ٹکرا رہے ہیں, اور وہ آپ کا خیر خواہ بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ایک بندہ گورا ہے, فار ایگزامپل نان مسلم ہے, وہ مجھے آگے بتاتا ہے کہ جی دس از ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف, دس از ہاؤ یو شوڈ ڈو, تو میں سے پوچھوں گا بھائی آپ تو نان مسلم ہے, میں تو مسلمان ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چل رہا ہوں. نہیں, کیونکہ وہ اگر مجھے ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کہوں گا آپ مجھے سائنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں, میتھس کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی ہمارا مذہب شامل اس طرح سے نہیں ہو رہا, ہم آپ سے ایک ڈفرینٹ لیول پہ بات کریں. لیکن اگر آپ مجھے میرا وے آف لائف بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا میری بچی کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کرنا اس کے لیے غلط ہے, تو برائے مہربانی آپ سے تو میں ایڈوائز نہیں لے رہا اس معاملے میں. یہ تو میرے دین کا معاملہ بھی ہے, میرا دین اس میں آلریڈی رہنمائی فرما رہا ہے. وہ اگر مجھے کہتا ہے یار آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ ایسے کریں, یہ بینک سے انٹرسٹ لے لیں, فلاں کر لیں, میں کو سوری یار یہ میں نہیں مان سکتا, بیکاز میں اپنے دین کو فالو کروں گا. ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے لوگ کریٹ ہو چکے ہیں, لوگ بھی ہیں, انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, جو کہ
کبھی بھی آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں یا ہم لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے دشمن ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. بٹ ایڈوائس جو وہ آپ کو دے رہے ہوں گے وہ ساری ایڈوائس ایسی ہوگی جو اسلام کے ایک ایک یعنی بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہی ہوگی. So what I would say to our audiences کہ پلیز اپنے آنکھیں اور کان کھول کے رکھا کریں. Don't look at who is saying it, look at what is being said. If what is being said contradicts with the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then throw it against the wall. ٹھیک ہے نا, اس ایڈوائس کو دیوار پہ دے مارے. اور اگر وہ کیونکہ وہ پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ پھر آپ کی آخرت کا بھی خیر خواہ نہیں ہے اور آپ کی دنیا کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں کسی سے ایڈوائس لے رہے ہیں, یہ دیکھ لیں کہ جو اس نے بات کی ہے کیا یہ بات شریعہ کمپلائنٹ ہے, کیا یہ بات ایسی ہے جو کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو کیا یہ بات ایکسیپٹ کرتے وہ. یعنی میرے لیے تو لٹمس ٹیسٹ ہی ہے, میں تو یہ ہر حال میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو بات نبی سن لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ کیا ری ایکشن دیتے. یہ کیا ان لوگوں میں ہمت ہوتی کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ باتیں کر سکیں. یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ معاشرہ بانج ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ڈانس نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the most truthful person on the face of this earth is saying خیر القرون قرنی. یعنی out of all the societies in this world, the best one is that. The best one is my society. And then the one which صحابہ تابعین تبع تابعین, ہمارے لیے تو یہ لوگ رول ماڈلز ہیں. اور ہم یہاں پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ اسلام میں ہے یا کافر ہے یا کیا ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن ڈیفائن کر لیں آپ. اور جو صحابہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا یعنی ان پہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں حکومت میں ہے اور سارا وہی, آلدو جو عمران خان کا جو نعرہ ہے نا وزیرہ کی ریاست کا, وی سپورٹ دیٹ نعرہ, اللہ کرے اس پہ عمل بھی کریں اور سب کام کریں, اور آئی ہوپ کر رہے ہوں گے. لیکن دا پوائنٹ از یہ جو ورڈز ہیں نا یہ بڑے پوائزنس ہیں, یہ بالکل معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں. اور یہ ملٹیپل لوگوں کی باتیں نا, یہ ضروری نہیں کہ انہیں کی ہوگی, تو بہت سارے لوگ ایسی باتیں یہ نیریٹو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ حدیث ہے ان الحیاء والایمان قرنا جميعا, حیا اور ایمان جو ہے نا وہ آپس میں اکٹھے ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر, جب ایک چلا جاتا ہے نا, حیا اگر چلی جائے پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے, اگر ایمان چلا جائے پھر انسان میں حیا بھی نہیں رہتی. یعنی ان میں سے اگر دونوں ہیں تو ہیں, ورنہ ایک بھی چلا جاتا ہے دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ کے نے فرمایا تھا یعنی دین کے بارے میں, ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا, ہر دین کا ایک نہ کریکٹر ہے, ایک خلق ہے. اسلام کا جو خلق ہے نا وہ حیا ہے. تو جو لوگ مجرے اور ڈانس اور میوزک اور اس طرح کے سب کچھ یعنی برے ایڈز جس میں خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ابھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں ہمارے جینڈر کے خلاف ایک پورے ایجنڈا کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں, اور وی آر یو آر میکنگ اس آبجیکٹس. تو کم آن اسٹینڈ اپ, کھڑا ہونا چاہیے. اور لیکن انفارچونیٹلی کچھ پاورفل خواتین جو 30-35 ہیں, جیسے رحمان قمر بھی کہتے ہیں, وہ یعنی ووکل ہیں. I wouldn't say powerful, یہ اصل میں میڈیا جس کو اٹھا دے, جس کو اٹھا دیں آپ 2% کو اٹھا کے 100% بنا دیں. اور وہ یہ پورٹری کرنا کہ تمام خواتین کا یہ نیریٹو ہے, حالانکہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم ہزاروں یوتھ سے اور ہزاروں ماؤں سے اور بہنوں سے ملتے ہیں ان یونیورسٹیز, ایسے ادارے جہاں پہ یعنی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہم جا سکتے ہیں, وہاں جاتے ہیں الحمدللہ. ایمان از اسٹل الائیو, اور ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں, اور ان کے آنکھوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو چینج. بٹ یہ جو فیلڈ بمبارڈمنٹ ہے نا, یہ جو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہے اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جھوٹ 1000 دفعہ بولا جانا تو انسان کو سچ لگتا ہے. اب ہوا یہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے برا فیلڈ اتنی دفعہ دیکھا ہے کہ اب وہ برا لگتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی انسان ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے. جیسے انسان واش روم میں جائے نا یا پبلک ٹوائلٹ میں جائے تو اچانک سے بو محسوس کرتا ہے, لیکن وہاں پہ 5 منٹ یا 10 منٹ گزارے حاجت کے لیے تو وہ بو ختم ہو جاتی ہے, لیکن ختم نہیں ہوتی, وہ انسان کا ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے, اس کی اسپیلنگ سینس ہے. اسی طرح سے بے حیائی ہی ہے چاہے سب کوئی کرے, اور نیکی ہی ہے چاہے کوئی نہ کرے. یہ ڈیفینیشن چینج نہیں ہو سکتی. بس میں یہ کہوں گا کہ فائنلی کہ مطلب ہمیں اپنی ویمن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور ان کو یہی جو ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کی عزت ہے, ٹھیک ہے, عورت کو آبجیکٹیفائی نہ کیا جائے, عورت کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی شکل اور اس کا جسم جو ہے اس کو ایک پوائنٹ آف اٹینشن بنایا جائے, بلکہ عورت کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو یعنی اور معاشرے میں یہی فضا بتائی جائے, یہی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پہ ویمن آر ریسپیکٹڈ فار ہو دے آر, ناٹ ایز objects and pieces of meat that is flashed around for people to see, not for that purpose. ہماری یعنی ایک شیخ اکرم ندوی کی جو ہے نا کتاب ہے 40 volumes پہ المحدثات کے نام سے, in which he talks about like 40 volumes about women جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا تھرو آؤٹ دا سینچریز, اور ان میں وہ ٹیچرز رہی ہیں, بڑے بڑے امامز کی ٹیچرز رہی ہیں, تو انہوں نے ان کی لائف سٹوریز لکھی ہیں اس کے اندر, تو بتانے کے لیے کہ کتنی اہمیت رہی ہے خواتین کی, اور کتنی ویلیو ایڈیشن رہی ہے ان کی پوری سوسائٹی. بڑے بڑے امامین کو خواتین نے بنایا, امام شافعی کو, امام احمد بن حنبل کو, ان کی ماؤں نے ان کو بلڈ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ماں یہ کردار
کردار ہے جو ادا کرے آپ. اینڈ فائنل ورڈز فرام یو گائز. بس اسلام میں نا برو، اسلام میں دیکھیں ماں کا ایک رول ہے جس کو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تین دفعہ جو ہمارے حسن اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں ہے. ٹھیک ہے. عورت ایک وائف بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایون اف یو پٹ اے مورسل ان یور وائف's ماؤتھ آپ کو نیکی ملے گی. سبحان اللہ. ہمارا دین اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے. وہ ایک بیٹی بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ when she used to come کھڑے ہوتے تھے ایک ادب سے ان کے he used to kiss her hands اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یہ رسپیکٹ ہے جو اسلام دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں خدا را دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے. ہمیں اپنے نا جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ڈیفائن کرنی کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ واٹ ڈز اے مسلم لٹرلی مینس. تو اس کے لیے ہم فار ایگزامپل میں جو مرضی کہوں کہ فلاں مولوی صاحب ہیں فار انسٹنس، اگر وہ میچ نہیں نہ کر رہا اللہ سے، رسول سے، ہمارے دین سے، قرآن و سنت سے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمسیلف از پرفیکٹ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کا دین امپرفیکٹ ہوگا کہ اس نے وومن کے لیے، خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہماری کمزوری ہے. یہ شیطان کا ایک وار ہے جو شیاطین انس میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں. تو وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیس. جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن، اور ہم آج دیکھتے ہیں سبحان اللہ کتنی موومنٹس ہیں. شیخ علی، میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اسلام اور دنیا کو نا ہم الگ الگ نہ کریں. اسلام اور انٹرٹینمنٹ کو یا اسلام کو نا ہم اپنی دنیا کا ایک پارٹ نہ سمجھیں، بلکہ یہ دنیا اور ایگزسٹنس جو ہے اٹ از پارٹ آف دس بگ کانسیپٹ یا ریلیجن اسلام. اور اسلام جو ہے وہ یہ پارٹ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کو دین کہا جاتا ہے. واٹ از دین؟ اف یو بریک اٹ ڈاؤن، دین از یور لائف اسٹائل. یہ نہیں ہے کہ دین آپ کے مسجد میں ہے اور کاروبار میں مثال کے طور پہ ہے اور باقی لائف کے ڈومینز میں نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ ہیز ٹو بی ایوری ویئر اور اسی کی باؤنڈریز میں چلیں اینڈ دیٹ شوڈ ڈو دا جاب انشاءاللہ. میں کہوں گا کہ ہمارا جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو لینز ہے نا، ہمیں یہ عادت بنانی ہے کہ ہمارا لینز جو ہے وہ ہمیشہ اسلامک لینز ہو. ہر معاملے کو، زندگی کا کوئی معاملہ آپ کا ہو، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، آپ کی فٹنس ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا اسلامک لینز کے تھرو ہی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے زندگی میں نے کچھ کھانا ہے، میں اس کو اسلامک لینز میں دیکھوں کہ بھائی یہ مجھے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی خنزیر کا گوشت ہے، میڈیکل سائنس کل یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی خنزیر آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، ہم پھر بھی نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس خنزیر کو اسلامک لینز سے ہی دیکھیں گے کہ خنزیر اگر اللہ نے منع کیا ہے، چاہے میڈیکل سائنس کچھ اور کہہ بھی دے، ہو سکتا ہے کل کوئی اپنی بات خود بدل دیں. میں کچھ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے نا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو نا مجھے بڑا سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا خبردار آپ نے ان کو وہ کوئی کھجور کھلانے کی کوشش کی یا شہد چٹانے کی کوشش کی، پلیز نہ کیجیے گا. بچے کالج پتہ نہیں کیا کھانسی ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. تو میں نے سارے لا دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بیٹی میری پیدا ہوئی، میں نے فوراً سے نا اس کو اس طرح وہ جو ہے نا کھجور بالکل میش کر کے نا اس طرح وہ کر کے وہ میں نے ہلکا سا اس کو پیس اس کو جو ہے نا چٹا دیا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایوری تھنگ واز فائن. نا ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا لٹرلی کچھ مہینے پہلے، ویسے تو اس ٹائم پہ بھی ایک بات آئی تھی، ابھی ریسنٹلی کچھ 6 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی کہ ڈاکٹرز آر ناؤ سجیسٹنگ کہ چلڈرن شوڈ بی گیون اے شوگری جیل لائک سبسٹنس اپون برتھ. ٹھیک ہے. واٹ آن ارتھ از اے شوگری جیل، رائٹ؟ کمال کر شوگری جیل یعنی شاید نہیں ہوگا شوگری جیل، شوگری جیل پسی بھی کھجور نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سو یہ جو سائنٹیفک سوری اس کا نا کیونکہ برین کو نا انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ لو آن انرجی ہوتی ہے. اور یہ سب لنگول جو ہے نا آپ کا ٹنگ کے نیچے جو ایریا ہوتا ہے، اس کی نا بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یو پٹ اینی تھنگ ہیئر تو وہ فوراً ابزارب ہوتی ہے اور آپ کو انرجی کا ایک وہ بوسٹ ملتا ہے. بالکل دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ. ہی ونی دی فارماسسٹ آگے اچھی بات ہے نا، ساتھ موجود ہے. سو the point I'm trying to make is کہ آپ کے جب تک آپ کے پاس وہ اسلامک لینس نہیں ہوگا نا، آپ کو ہر چیز میں پرابلم نظر آ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ یہ دیکھیں چاہے وہ میڈیا ہے کچھ بھی، آپ کہتے ہو if that is something that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam have ordained, I will do it. اگر کوئی چیز منع کی ہوئی ہے سمپلی میں اسے رک جاؤں گا، میں زیادہ آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا. سو یہ اپنے دماغ کو پریکٹس میں لے کے آئیں کہ ہر چیز میں اسلام لے کے آئیں. یہ جو لبرل طبقہ نے کہتا ہے ہر بات میں آپ اسلام لے آتے ہیں، ہر بات بھائی ہم لاتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یا میں اگر کافر ہوتا تو میں نہ لاتا. میں کیوں نہ لے کے آؤں اسلام کو؟ اسلام میری آئیڈینٹی نہیں ہے. میں پہلے مسلمان ہوں پھر انسان ہوں. میں اپنے آپ کو انسان بعد میں کہتا ہوں، پہلے مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو، رائٹ؟ تو میں تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے آپ انسان ہیں. نہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اگر پہاڑ بنا دیتا
تب بھی میں مسلمان ہی ہوتا نا, ان دا سینس کہ آئی وڈ اسٹل بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ. میں اگر ایک ستارہ ہوتا تب بھی میں اللہ کا اوبیڈینٹ ہوتا. میں اللہ کی اوبیڈینس میں پہلے ہوں, انسان بعد میں ہوں. سو دس از ہو آئی ایم. سو میری مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا, دس از فار ایوری تھنگ فار می. سو میں کیوں نہ اسلام کو بیچ میں لے کے آؤں. سو دس از مائی ایڈوائس ٹو ایوری بڈی لسننگ کہ آپ اپنے دین کو ویلیو کریں اور آپ مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بنے. الحمدللہ. ایون یہ بھی ہے نا کہ آپ کیوں ہر چیز میں گورے چمڑی کو لے کے آتے ہیں, آپ کیوں اس مائنڈ سیٹ کو لے کے آتے ہیں ہر چیز میں. اور ہر چیز جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے نا کچھ لوگوں کا, انفارچونیٹلی یہ بڑا ٹاکسک بناتا ہے سوسائٹی کو. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ دیکھیں, یو آر واٹ یو سی. ہمارے سلف صالحین عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی تباہی یا فلاح کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں. اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور وہ اچھی چیز دیکھ رہا ہے, وہ اس کی فلاح کا باعث بن جائے گا. اور اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یا بری چیزیں دیکھ رہا ہے, اس کی تباہی کا, دل کی تباہی کا باعث بن جائے گی. سو یو آر واٹ یو سی. ڈونٹ جسٹ رینڈملی واچ ویڈیوز آن یوٹیوب اینڈ نیٹ فلکس اینڈ تھنک کہ میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, بہت فرق پڑے گا. کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے جینڈر کا نہیں پتا, مگر ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کو شناخت کا بتا رہے ہیں. جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا وہ ہمارے ملک کو ہمارے باپ کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں جو کہ دے آر ویری ایلیکوینٹ ان اسپیچ. کیا کفار نہیں تھے؟ کیا ابو جہل جو کہ ابو الحکم جس کا نام تھا وہ نہیں تھے. تو ایلیکوینسی ان اسپیچ یا تھوڑا سا نالج ہو جانا یا ڈاکٹر بن جانا از ناٹ اے سائن کہ آپ کو ہر چیز آ گئی ہے. سو فلٹر آؤٹ واقعی میں آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کامیڈی کے نام پہ فلتھ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جسٹ شروع میں آپ کو بڑا ویگ آکورڈ لگے, عجیب سا لگے گا, آکورڈ لگے گا, بٹ وین یو ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹف الٹیمیٹلی یو ول انجوائے اینڈ یو ول لاف اینڈ یو ول ہیو فن. تب آپ کو دل چاہے گا دیکھیں. سو دا پوائنٹ از ان چیزوں سے بچیں, کیونکہ ان چیزوں میں بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سچویشنز, جیسے فضا شیزا جیسے ہم نے بات کی, اور یہ جو ہم نے بات کی کہ شادی ہو گئی, وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی اور پتہ چلا وہ رضائی بہن بھائی تھے. یہ ڈراماز ہمیں شو کر رہے ہیں. یا اللہ, یعنی عجیب کانسیپٹ ہے. آپ نے نیکی پھیلانی ہے, آپ خیر کام دکھائیں, آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو پھیلائیں, اور آپ سوشل میسیجز جو ہم یوتھ کلب جیسے کرتا تھا وہ پھیلائیں. لیکن برائی کو ایڈورٹائز کر کے سمجھانا کہ یہ جو ہے نا یہ گناہوں سے روکے گا, یا یہ جو چیز ہے نا یہ سبحان اللہ, گیو می اے سیکنڈ یار, فون پلیز سائلنٹ. سوری, وہ جو چیز ختم کرے گا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. سو آپ اپنے سٹارز کو پہچانیں کہ عائشہ کم سٹار تھیں, کیا فاطمہ کم سٹار تھیں, چاہے آسیہ کم سٹار تھیں حالانکہ فرعون گھر میں تھیں, کیا خدیجہ الکبریٰ سٹار نہیں تھیں آپ کے لیے. سو ڈیفائن یور سٹارز رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور انشاءاللہ یور لائف ول بی امیزنگ انشاء اللہ. سو گڈ, الحمدللہ, ڈیڈ اے گڈ جاب. السلام علیکم.